ہمارے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، لیکن اچانک سے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اس رات اچانک میرا 16 سال کا بیٹا میرے روم میں آیا۔ میں بہت دیر سے اپنے روم کے باہر چھپ کر کھڑی تھی اور کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے 10,000 روپے دے کر اپنی جگہ اپنی ہمسائی کو سونے کے لیے لٹایا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ میرے گھر میں تو میرے اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھر میرا بیٹا بھی آج کل راتوں کو باہر ہوتا تھا، تو پھر میرے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی تھی؟ یہ جاننے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے آج کی رات یہاں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بہت زیادہ سردی تھی، میں نے شال اوڑھ رکھی تھی۔ کھڑکی کے باہر والے حصے میں کھڑی میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید یہاں کھڑے ہو کر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، یہ سوچ کر واپس مڑنے ہی والی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اتنی رات کو میرے کمرے میں کون داخل ہو رہا تھا؟ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور مجھے ایک لمبا چوڑا وجود نظر آ رہا تھا۔ میں اندھیرے میں بھی اس وجود کو پہچان سکتی تھی۔ رات کے اس پہر اس وجود کا میرے کمرے میں کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح نہیں آیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرنے گیا ہوا تھا۔ تو پھر گھر لوٹ کر کب آیا تھا؟ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ صبح واپس آئے گا۔ جو کچھ بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے بیٹے نے ہی میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو میرے بیٹے نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے۔ میں بہت مشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جب اچانک ہی میرے بیٹے نے وہ کیا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے سگے بیٹے نے مجھے دھوکا دیا تھا۔ میرا نام سنبل ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں بہت حسین تھی، اس لیے کم عمری سے ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی میری شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے ابا نے 16 سال کی عمر میں اپنے ہی کسی کزن کے بیٹے فاخر سے نکاح کروا دیا میرا۔ فاخر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ تھے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن فاخر کے اچانک انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے میرا جینا مشکل کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرا وجود چبھنے لگا تھا، کیونکہ میرے ساتھ میرا ایک 3 سال کا بیٹا بھی تھا، اور میرے سسرال والے اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے مجھے ابھی اور اسی وقت گھر سے نہ نکالا تو میرا بیٹا جائیداد کا حصے دار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بڑی مشکل سے میں اپنی ضروریات پوری کر رہی تھی، اور عدت ختم ہوتے ہی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اب مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا، کیونکہ میری ساس نے کہا ایک جوان عورت پر شوہر کے بغیر اس گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں، لیکن میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بوڑھا باپ مر چکا تھا اور میرا بھائی شادی شدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی 4 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گی، اور میں ان کے قدموں میں گر گئی اور فریاد کی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ لیکن میرے سسرال والوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً میں اپنے 3 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ 2-4 دن تو بھابھی نے بھی میرا خیال رکھا، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ میں اور میرا بیٹا مستقل بھائی کی ذمہ داری بننے والے ہیں، تو ان کا رویہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ میں گھر کی بیٹی سے کب گھر کی نوکرانی بن گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ بھائی سارا دن نوکری پر ہوتا تھا، اور بھابھی گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال کر اپنے کمرے میں سوئی رہتی۔ مجھے گھر کے کام کاج سے کبھی کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جب میری بھابھی نے مجھے ایک ایک نوالے کا احسان جتایا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میرے بھائی کی بچی اور میرا بیٹا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن میرے بیٹے کو گھر میں ہی چھوڑ دیا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ دن رات ان کی خدمت کر رہی تھی، اور وہ میرے بیٹے کو تعلیم تک نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے بارے میں بات کی تو بھائی نے میرے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دیا، اور یہ بات میری بھابھی سے برداشت نہ ہوئی۔ گھر میں آئے دن لڑائیوں کی شروعات ہونے لگی، تو تنگ آ کر میں نے اپنے بھائی کا گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا کر خود بھی اسی کے اسکول میں استانی کی نوکری کر لی، اور جیسے تیسے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگی۔ میں نے بیوی کے بعد وہ وقت بھی دیکھا جب ایک وقت کی روٹی کھاتی تو 2 وقت خالی پیٹ گزارا کرتی۔
کبھی کبھی میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آنے لگتے کہ جب تک شوہر کا سایہ میرے سر پر تھا میری زندگی کتنی خوبصورت تھی، لیکن شوہر کے جاتے ہی دنیا والوں کی خود غرضی نظر آنے لگی۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، مرد کے بغیر عورت کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا، اور اس بات کا احساس مجھے اپنے شوہر کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ میں شدت سے رونے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤں، لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھے تو میں دنیا کے بارے میں جاننے لگی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں، میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیتی ہوں تاکہ زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جہاں میں عورتوں کا مخصوص سامان بیچنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا تھا۔ میری مستقل مزاجی، میری محنت اور میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور میری یہ چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی تھی، اور میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور بیٹے کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، میرا کاروبار چمک گیا اور میری دکان ایک بڑے سٹور میں بدل گئی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق میں نے نئی چیزوں کا اضافہ بھی کیا اور کام کرنے کے لیے مزید بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی اور بیٹے کی تربیت سے بھی۔ اپنے شوہر کے بنا زندگی کے اس سفر پر جاری ہو گئی تھی کہ جب ہی ایک دن میری دکان پر میرا جیٹ آیا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ماضی کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ میرے جیٹ کو تو پہلے اس بات پہ یقین ہی نہ آیا کہ میں زندگی میں اتنی آگے جا چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالک بن گئی ہوں۔ لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ بڑے بھائی کے فیصلوں کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا، جبکہ اسے میرے اور میرے بیٹے کا دکھ احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے جیٹ کو معاف کر دیا کہ وہ میرے شوہر کا بڑا بھائی تھا، اور میرا شوہر اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرا جیٹ ہمارے گھر آنے جانے لگا اور میرے بیٹے سے بہت محبت کرنے لگا۔ میرے جیٹ قادر کا بیٹا میرے بیٹے کا ہم عمر تھا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا ہے۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترس گیا تھا، جو اب تقریباً 16 سال کا ہونے والا تھا، اور اس کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا سا نظر آتا، گھر سے باہر نکلتا تو رات گئے تک لوٹ آتا۔ میں نے گھر کے کام میں نوکرانی رکھ لی تھی، اور مجھ سے اکثر کہتی کہ پتہ نہیں بی بی جی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، سارا وقت اکیلے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا کہ امتحان قریب ہے اور وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں نے شروع سے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے مجھے اس کے خراب ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے جیٹ کے بیٹے کے علاوہ اور کہیں جایا نہیں کرتا تھا۔ میرے بیٹے کے پیپرز میں بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے، اور آج کل پڑھائی میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا کام بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکرا کر اپنے بیٹے کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور قریبی کلینک لے آیا، جہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی، لیکن پھر بھی میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا، اور جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ کیسے ممکن تھا کہ میں پریگننٹ ہو جاتی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے شوہر کے انتقال کو 14 سال ہونے والے تھے، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں 2 مہینے سے پریگننٹ ہوں۔ اس بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلایا، تو میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ بابر میرا 16 سال کا جوان بیٹا کھڑا تھا باہر، مجھے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا، اماں سب خیریت تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ اپنے بیٹے کے سوالوں پر میں اسے نظریں چرا گئی۔ میں اس کو کیا بتاتی کہ میں کیسے پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور وہ بھی اس عمر کے حصے میں؟ وہ تو مجھے بدکردار ٹھہرا دیتا، جبکہ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا۔ تو میرا حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن میری رپورٹس چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کی جگہ اور کوئی لے چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا وجود چلا آیا تھا۔ میں کبھی ان سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت ہی الگ بات تھی۔ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے پر بار بار میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ میری بات سن کر میرا بیٹا ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے تب سے دیکھ رہا ہوں آپ ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، رات کو جلدی سو جایا کریں، ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ گھر کے سارے کام خود کرنے کی عادت رکھتی ہیں،
تو پھر ملازم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ کی فکر میں ساری رات پریشان رہے میری۔ میں جانتا ہوں کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ میری پرواہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا دھیان نہ رکھیں۔ اس کی باتیں سن کر میں مسکرائی تھی۔ پہلے ہی میں اپنے شوہر کے اچانک انتقال پر بری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس وقت میرا بیٹا میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی خواہش بھی چھوڑ چکی ہوتی۔ وہی میری زندگی تھا، میرے جینے کی وجہ تھا، اور مجھے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن کبھی کبھی محبت انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ سب کیسے ممکن ہوا، اور میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی۔ جن لوگوں نے میری بیوہ ہونے پر میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اس خبر پر ضرور میرے آگے تباہی کھڑی کر دیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید بگاڑ دی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤں۔ دوسری طرف میں اپنے بیٹے میں بھی کافی تبدیلیاں دیکھ رہی تھی، اور اس نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں مستقل خراب نمبر آ رہے تھے، اور ٹیچر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آج کل آپ کے بیٹے کا دھیان کہیں اور ہے۔ میں اپنے بیٹے کے متعلق کوئی بھی بات اب کھل کر اپنے جیٹ سے کر لیا کرتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا عمر کے جس حصے میں تھا اسے باپ کی شدید ضرورت تھی، اور باپ کے چلے جانے کے بعد میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے، تاکہ وہ کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہی سوچ کر میں اپنے جیٹ کو فون لگایا اور اسے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے سلسلے میں بات کی، تو وہ مجھے کہنے لگا، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا آج کل میری بہت زیادہ پرواہ کرنے لگا تھا۔ اس کا یوں میری فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا 16 سال کا بیٹا ایک دم جوان سا لگنے لگا تھا۔ لیکن میں اس حمل کا کیا کرتی جو میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، غلطی سے بھی حمل ضائع کروانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ اس لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دکان کے علاوہ نہ ہی میرا کہیں آنا جانا تھا، اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میرے گھر میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اس بارے میں جاننا بہت ہی مشکل تھا۔ کس نے کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہوا تھا میرے وہ علم میں نہیں تھا، تو یقیناً رات کے اندھیرے کا ہی سہارا لیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ہمسائی کو بلایا جو بہت اچھی تھی۔ اس کے آگے پیشکش رکھی کہ اگر وہ ایک رات میری جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اس کو 10,000 روپے بطور انعام دوں گی۔ وہ خوشی خوشی 10,000 کے لالچ میں راضی ہو گئی، اور میں خود گارڈن کی طرف کھلنے والے کمرے کی کھڑکی پر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ کہیں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر میرے دامن پر یہ داغ لگایا ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی، اور مجھے لگا کہ شاید اتنا غلط طریقہ سب جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور پھر جب میں نے مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا تو کمرے کا دروازہ کھلا، اور سانس روکے میں کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات اپنے کزن کے ساتھ گزارنے والا ہے، اور کچھ دن پہلے ہی میں نے جیٹ سے فون کر کے اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ وہ اسی کے گھر پر موجود ہے۔ تو پھر میرا بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا، اور قریب آتے ہی اس کی نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر ہلایا تھا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب یہ کیا کر رہا ہے، کہیں اس نے ہی تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ایسا خیال آتے ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب میرے بیٹے کو یقین ہو گیا کہ ہمسائی یعنی میں گہری نیند میں سو رہی ہوں، اور اس نے آہستہ سے جا کر میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے، اپنے بیٹے کی حرکت دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور مزید خود کو روک نہ پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میرا بیٹا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گٹی نکال لی، اور وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہوں، اور تم نے میرے بھروسے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اب سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے سے پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میری زندگی میں پہلی بار وہ میں نے تھپڑ مارا تھا اسے۔ یہ تھپڑ کھا کر تو اس کی آنکھیں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے کزن نے اسے نشے میں مبتلا کر دیا ہے، اور اسی نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رات بھر مختلف قسم کے نشے کرتا ہے۔ میرے بیٹے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے جیٹ نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا خود علم ہے۔ اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا
जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। वो कहने लगा कि कुछ दिन पहले चचा ने ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वो चचा की बात ना मानता तो उनका बेटा मुझे नशा फराहम ना करता। इस वजह से मैं घर में चोरी करने लग गया था। मुझे हैरत हो रही थी, कभी मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब मेरे जवान बेटे को नशे की आदत में डालकर, अपने ही घर चोरी करना सिखाकर, जो उसने किया था वो मेरे नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह था। और मुझे हर रात को नशे की दवा देने का जो मतलब था, मैं अच्छी तरह समझती थी। मुझे अपने शौहर की बहुत याद आती थी, जिसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे ये बात समझाई थी कि मेरे बड़े भाई की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे एहतियात बरतना। लेकिन इस वक्त मैं अपने शौहर की बात को समझ नहीं पाई थी और आज सालों बाद मुझे इस बात का समझ आया था। शहराज ने एक दफा फिर मेरी हस्ती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी। मगर क्यों? मुझे वजह मालूम नहीं थी। मैंने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि आज के बाद वो नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, और आधी रात को अपने ही जेठ के घर पहुंच गई और उसकी बीवी के सामने ही इतने सारे सवाल पूछे। पहले तो वो हैरान रह गया और फिर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। उसकी बीवी हैरान रह गई और मैं उसके बताने लगी कि उसने मुझे घर से निकाल कर इन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मेरा जेठ अपनी अय्याशी की वजह से इस जायदाद को संभाल ना सका और सड़क पर आ गया था। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वो गुजारा कर रहा था। बज़ाहिर वो लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन दर हकीकत अंदर से खोखले हो चुके थे। वो अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह से नहीं कर सका और इसका जवान बेटा नशे में मुब्तला हो गया। जब जेठ ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी बुरी हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत हसीन थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया और नशे की लत में मुब्तला करके हर रात मेरे साथ बदकारी करता रहा, यहाँ तक कि मैं हामला हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं हामला हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से निकाह के बारे में सोचूंगी और वो खुद मुझसे निकाह कर लेगा। इस तरह वो मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से इसके रास्ते का कांटा भी ना रहेगा। वो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान दूरियां पैदा कर रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा बेटा नशे की वजह से मर जाएगा और मैं मजबूर होकर उससे निकाह कर लूंगी। लेकिन उसका ये ख्वाब ख्वाब ही बना रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया था। मैं गुस्से से वहां से सीधा पुलिस स्टेशन गई, अपने जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मैं अपने पेट में पलने वाली नन्ही सी जान का क्या करती। वक्त गुजरने लगा था। मैं तो अपने बेटे से भी नजरें चुराती थी। वो भी मुझसे दूर-दूर रहता था, लेकिन अब मुझे यकीन था वो किसी गलत काम में पड़ा हुआ नहीं है। मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मुझे काफ़ी दिन तक तो ये नहीं होश थी कि मैं बेटी हुई है या बेटा। जब मुझे होश आया तो मेरा दिल ही नहीं किया बच्चे के बारे में पूछूं। लेकिन जब मेरा बेटा इस नन्ही सी जान को कंबल में लपेट कर लाया तो मैं शर्मिंदा हो गई थी। वो मुझे कहने लगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक है। उसने मुझे हौसला दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को उठाया था, तो वो बिल्कुल अपने बेटे की ही फोटोकॉपी था। मैंने अपने आंसू साफ किए। मेरा बेटा मेरे सीने से लगकर बुरी तरह रोने लगा था। मैं घबरा गई थी। वो टूट कर रो रहा था जैसे सारे दर्द बहा रहा हो। वो मुझे कहने लगा, सॉरी, मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। मैंने उसके हाथ पर बोसा देकर कहा, तुम्हारे आंसू मेरी जान मुझे तकलीफ देते हैं। आज के बाद रोना मत। उसने इस बात में सर हिलाया और मेरी गोद में मौजूद छोटे से बेटे को गाल पर बोसा दिया। वो जो सवालिया निशान था मेरा बेटा, मैंने सोच लिया था मैं इसे कभी छुपा कर नहीं रखूंगी। दुनिया को बताऊंगी वो जालिम मां नहीं होगी जो किसी के गुनाहों की सजा अपनी औलाद को देती है।